میری چھوٹی بیٹی تبسم جب سے اپنی بڑی بہن ماریا کے گھر رہنے کے لیے گئی تھی تو ماریا بہت خوش تھی۔ تبسم اپنی بہن کا بہت خیال رکھتی تھی۔ وہ کہتی کہ باجی آپ بالکل فکر نہ کریں، میں جب تک یہاں ہوں آپ کو کوئی کام نہیں کرنے دوں گی۔ ویسے تو وہ تبسم کے آنے سے بہت خوش تھی، مگر اسے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی کہ رات کے وقت تبسم جب بھی اسے دوائی کھلاتی ہے تو اس کی آنکھ اگلے روز دوپہر کے وقت ہی کیوں کھلتی ہے۔ ایک روز ماریا نے دوائی کھانے کا ناٹک کیا اور آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی، مگر کچھ دیر بعد جب اس نے تبسم کے کمرے میں جھانکا تو اس کا دماغ چکرا گیا، کیونکہ تبسم تو میری دو بیٹیاں ہیں مگر دونوں کی عادت میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ایک بیٹی ماریا رحم دل ہے، ہر کسی کے کام آنے والی، ڈرپوک، ڈری سہمی، بڑے چھوٹے کی عزت کرنے والی، کیا خوبی نہیں میری بیٹی ماریا میں۔ دوسری بیٹی تبسم، نام تو اس کا تبسم ہے، محفل کی جان، بدتمیز، منہ پھٹ۔ آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ اپنی بیٹی کو میں کن الفاظ سے پکار رہی ہوں، کیسی ماں ہو۔ ہاں، تبسم کو میں انہی الفاظ سے پکاروں گی، کیونکہ تبسم نے میری بڑی بیٹی ماریا کی زندگی تباہ کر دی ہے۔ سگی بہن ہوتے ہوئے بھی وہ اپنی بہن کی دشمن نکلی۔ جب دونوں چھوٹی تھی تو کاش میں جب بھی پہچان لیتی کہ تبسم کے دل میں اپنی بہن کے لیے نفرت ہے۔ بچپن میں بچوں کے پاپا دونوں بچیوں کے لیے گڑیا لے کر آئے تو کالے بالوں والی گڑیا تبسم نے پسند کی اور سفید بالوں والی گڑیا ماریا نے۔ 2 دن بعد تبسم نے ضد کرنا شروع کر دی کہ اسے سفید بالوں والی گڑیا چاہیے۔ ہم دونوں نے اسے سمجھایا کہ خود اس نے کالے بالوں والی گڑیا پسند کی ہے، مگر اس نے رو رو کر خوب شور مچایا کہ اسے سفید بالوں والی ہی گڑیا چاہیے۔ میری رحم دل ماریا نے اسے سفید بالوں والی گڑیا دے دی اور کالے بالوں والی خود رکھ لی۔ 2 دن کے بعد دیکھا کہ کالے بالوں والی گڑیا کے بال کٹے ہوئے ہیں اور اس کی ٹانگ اور ہاتھ ٹوٹے ہوئے تھے اور ماریا خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی۔ دوسری طرف تبسم آرام سے اپنی گڑیا سے کھیل رہی تھی۔ میرے پوچھنے پر ماریا نے روتے ہوئے بتایا کہ تبسم نے اس سے کہا کہ ماریا باجی آئندہ یاد رکھنا، اگر میں کوئی چیز پسند کر لوں تو آپ مجھے خود دے دیا کرو، ورنہ میں اس کا بھی یہی حشر کروں گی جو اس گڑیا کا کیا ہے۔ ہر کھلونے پر تبسم سب سے پہلے قبضہ کر لیتی۔ اگر ماریا کو بھوک لگی ہوتی تو وہ بھی تبسم سب سے پہلے خود کھانے کو مانگتی اور ہم تبسم کو چھوٹا سمجھ کر اس کی ہر خواہش پوری کر دیتے۔ ماریا میں صبر برداشت نہیں تھی، وہ تبسم کی شکایت بھی نہیں کرتی، بلکہ آنسو بھری آنکھوں سے تبسم کو چھوٹی بہن سمجھ کر ہر چیز دے دیتی اور ماریا خاموشی سے کونے میں بیٹھ جاتی۔ دونوں کے ایک ہی طرح کے لباس آتے، وہ بھی تبسم ماریا کو نہ پہننے دیتی، اور اتفاقاً ایسا بھی ہو جاتا تو کچھ دن بعد ماریا کا لباس جگہ جگہ سے کٹا ہوا ملتا۔ جب تبسم سے پوچھا جاتا کہ بیٹا آپ نے ایسا کیوں کیا تو وہ چلا کر کہتی، ماما جو چیز مجھے پسند ہو وہ کوئی دوسرا نہیں لے سکتا، میں چاہتی ہوں کہ میں اکلوتی رہوں، مگر میری یہ خواہش پوری نہیں ہوئی۔ پریشان ہو کر میں تبسم کو سمجھاتی مگر اس کی سمجھ میں کوئی بات نہیں آتی تھی۔ وقت گزرتا رہا اور میری دونوں بیٹیاں جوان ہو گئی۔ دونوں ہی نہایت خوبصورت ذہین تھی، مگر دونوں کے مزاج میں بہت تضاد تھا۔ گھر میں دولت کی فراوانی تھی اور بیٹیاں بھی قابل، تو جلدی دونوں کے لیے رشتے آ گئے اور باہمی رضامندی سے ہم نے وہ رشتے طے کر دیے۔ شہزاد میری بڑی بیٹی ماریا کے لیے اور ارسلان تبسم کے لیے پسند کر لیے گئے تھے۔ وہ دونوں بہت خوش تھی اور ہم بھی اللہ کا شکر ادا کرے تھے۔ شہزاد کے گھر والوں کو شادی کرنے کی بہت جلدی تھی، اس لیے ہم نے بھی بہتر سمجھا اور ماریا کی شادی طے کر کے اسے رخصت کر دیا۔ ماریا کا سسرال بہت اچھا تھا، وہ جب بھی ملنے آتی تو خوشی اور سکون اس کے چہرے سے ظاہر ہوتا۔ میں بھی خوش ہوتی کہ ہر ماں کی یہی تمنا ہوتی ہے کہ بیٹی اپنے سسرال میں خوش رہے۔ 2 مہینے گزرے اور اچانک شہزاد کے موبائل پہ رانگ کالز اور SMS آنے لگے۔ کوئی لڑکی اسے آفس آتے اور آفس سے نکلنے کے اوقات اور اس کا پہنا گیا لباس رنگ سمیت بتاتی اور کہتی کہ وہ اسے بہت چاہتی ہے۔ شہزاد نے ماریا کو بتایا کہ پتہ نہیں کون ہے جس کو میرے پل پل کی خبر ہے۔ شہزاد تمام کالز اگنور کرتا رہا اور اس نے ماریا کو تمام صورتحال سے آگاہ کیا اور کسی بھی فون کو امپورٹنس نہ دینے کو کہا۔ پریشانی سے بچانے کے لیے خود پریشانی ظاہر نہ کی۔ ادھر ماریا کی شادی کے بعد تبسم بالکل بدل گئی تھی، جو ایک گھر میں رہتے ہوئے اپنی بہن ماریا سے بات بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اب وہ ہر دوسرے دن فون کر کے ماریا کو اپنے ماں باپ کے گھر بلانے کی ضد کرتی۔ ماریا اپنی سادگی کی بدولت بہن کی محبت تصور کرتی اور سب سے ملنے چلی آتی کہ دیر آئے درست آئے۔ بہن کی محبت تو جاگی۔ ماریا جب بھی میکے آتی سب کچھ چھوڑ کر اس کے پاس آ بیٹھتی اور ہر بات پوچھتی کہ ماریا سارا دن کیا کرتی ہے، شہزاد بھائی کیا پسند کرتے ہیں اور وہ اپنا سارا دن کیسے گزارتی ہے۔ ماریا بہن کی محبت سمجھ کر ہر بات کا جواب دیتی رہتی۔ چند دن بعد ماریا گھر نہیں آئی
تو تبسم نے فون کیا کہ ماریہ اتنے دن سے کیوں نہیں آئی۔ ماریہ نے اپنی طبیعت خراب ہونے کا بتایا۔ اس کو کہا اگر وہ نہیں آ سکتی تو تبسم خود اس کے گھر ملنے آ جائے۔ تبسم نے اپنی ماں سے ماریہ کے گھر جانے کی ضد کی تھی۔ شہزاد کی گھر والے اسلام آباد میں رہتے تھے، شہزاد جاب کی وجہ سے کراچی میں تھا۔ شہزاد کے گھر میں صرف شہزاد اور ماریہ تھے یا ایک ماں۔ شہزاد کے پاس رونگ کالز کا سلسلہ اب بھی جاری تھا۔ جب شہزاد آنے والا ہوتا تو ماریہ کو نیند کی گولی دے دیتی، وہ سو جاتی اور تبسم شہزاد کو کھانا دینے کے بعد لمبی لمبی باتیں کرنے بیٹھ جاتی۔ وہ پہلے بھی محفل کی جان تھی، محفل میں کبھی کوئی بھی بور ہو جائے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ تبسم ماریہ کے گھر آتے ہی کافی کام اپنے ہاتھ میں لے لیے۔ ماریہ اپنی خاموش طبیعت اور سادگی کی وجہ سے شہزاد کو وہ کمپنی نہیں دے پاتی تھی جو وہ تانیہ کی سنگت میں گزارا تھا۔ وہ ماریہ اور تبسم کا موازنہ کرنے لگا کہ ماریہ سوبر اور تبسم نہایت شوخ چنچل طبیعت کی مالک ہے۔ تبسم کی طرف کھینچنے لگا تھا۔ دوسری طرف ماریہ سوچتی رہی کہ کیا وجہ ہے کہ جب بھی شہزاد کے آنے کا وقت ہوتا ہے اس کو گہری نیند آ جاتی ہے اور وہ سو جاتی ہے۔ اگلے دن دوپہر کو اس کی آنکھ کھلتی ہے۔ ایک دن تبسم دودھ کے ساتھ دوائی لائی اور کہا کہ باجی یہ کھا لے۔ میں نے گولی لے کر رکھ دی اور کہا کہ بعد میں کھا لوں گی، اور آنکھیں بند کر کے جان بوجھ کے سونے کا ناٹک کیا تاکہ تبسم کو لگے کہ وہ دوائی کھا کر سو چکی ہے۔ اس دن ماریہ کو نیند نہ آئی، وہ آنکھیں بند کیے لیٹی رہی۔ دیکھا کہ شہزاد آیا اور کپڑے تبدیل کر کے نیچے چلا گیا، اور اس کے بعد بہت دیر تک شہزاد اور تبسم کی ہنسنے کی آوازیں اسے پریشان کرتی رہیں۔ وہ تو اس کے بارے میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ پھر اچانک اسے لگا کہ خاموشی چھا گئی ہے اور اس کی بھی آواز بھی نہیں آ رہی۔ وہ اٹھی اور آہستگی سے ہال کی طرف گئی۔ ہال خالی تھا مگر تبسم کے کمرے کی لائٹ چل رہی تھی۔ وہ تبسم کے کمرے کی طرف گئی اور کھل کھڑکی سے اندر جھانکا تو وہ لرز کر رہ گئی۔ کاش اس نے تبسم کو اپنے گھر نہ بلایا ہوتا، اور کاش یہ سب کچھ بھی نہ دیکھا ہوتا۔ وہ ضبط کرتی اپنے آپ کو اپنے کمرے میں واپس آئی اور فیصلہ کیا کہ تبسم کو فوراً واپس اپنے گھر بھجوا دے گی اور اپنا گھر بچائے گی۔ شہزاد کے آفس جانے کے بعد اس نے تبسم سے کہا کہ اس کی طبیعت ٹھیک ہے، لہٰذا وہ امی کے پاس واپس چلی جائے۔ تبسم بہت حیران ہوئی اور بولی کہ آپ کی طبیعت تو ابھی اتنی ٹھیک نہیں ہے، اکیلے کس طرح رہیں گے؟ ماریہ نے اسے صاف صاف بات کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، سو اس نے کہا کہ اپنا گندا ڈرامہ جو وہ مکمل کریے ختم کرے۔ تبسم نے بے باک لہجے میں بات کرتے ہوئے بہن سے کہا کہ اگر اسے سب کچھ معلوم ہو گیا ہے تو وہ فوراً شہزاد سے طلاق لے لے، کیونکہ شہزاد اب تبسم کو پسند کرتا ہے۔ یہ سن کر ماریہ نے تبسم سے کہا کہ اپنی بکواس بند کرو، میں ہمیشہ خاموش رہی تمہاری غلط حرکتوں پر، اور اب یہ میرے شوہر کا مسئلہ ہے، میں امی کو سب بتا دوں گی۔ ماریہ کا غم و غصے سے برا حال تھا۔ باجی تم بتانے کے لائق ہوگی تب بتاؤ گی نا؟ اور اس کے فوراً بعد تبسم نے اپنی بہن ماریہ کو فوراً سیڑھیوں سے دھکا دے کر گرا دیا اور کہا کہ تمہارا شوہر شہزاد سفید اور خوبصورت ہے، جبکہ میرا ہونے والا شوہر ارسلان شکل و صورت میں اتنا خوبصورت نہیں ہے، اس لیے میں ہر حال میں شہزاد کو حاصل کر کے رہوں گی۔ یہ کہہ کر اس کے بعد تبسم نے اپنی بہن ماریہ کو سیڑھیوں کی طرف دھکا دے کر گرا دیا۔ ماریہ کی آنکھ 3 دن بعد کھلی تو پتہ چلا کہ وہ پچھلے 3 دن سے ہاسپٹل میں تھی۔ اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی اور کمر پہ کافی چوٹ آئی تھی۔ اس کی ٹانگ کا آپریشن ہو چکا تھا۔ پاس اس کی ماں بیٹھی تھی، پریشان حال اور اداس، جس کو حالات کا بھی علم نہیں تھا۔ ماریہ نے ہوش میں آنے کے بعد تمام باتیں ماں کو بتا دی اور اس کی ماں بھی آنسو بہاتی رہی۔ شہزاد نے ماریہ کو طلاق دے دی، تبسم اور ارسلان سے منگنی توڑ دی اور تبسم نے گھر سے بھاگ کر شہزاد سے شادی کر لی۔ ماریہ کی یہ خبر سننا تھی کہ وہ بے ہوش ہو گئی اور ڈاکٹر نے بتایا کہ وہ کوما میں چلی گئی ہے۔ وہ یہ سب برداشت نہیں کر پائی جو اس کی بہن نے اس کے ساتھ کیا تھا۔ اس بات کو 3 سال ہو گئے ہیں۔ میں نے اپنی بیٹی ماریہ کی دوسری شادی کر دی اور اب وہ اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوش ہے۔ میں تبسم اور شہزاد کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی کہ وہ کہاں ہے اور کس حال میں ہے۔ میں ماں ہوں اور تبسم سے خوش بھی نہیں ہوں، مگر میں اسے بد دعا نہیں دے سکتی، اس لیے کہ ایک بیٹی کو تو پہلے بھی اس کی بہن نے تباہ کر دیا تھا، اور دوسری بیٹی کو میں بد دعا دے کر برباد نہیں کر سکتی۔ میری سب ماؤں سے التجا ہے کہ کبھی بھی اولاد کی ناجائز خواہشات کو پورا کرنے میں دوسری اولاد کو نظر انداز نہ کریں کہ چھوٹے ہر چیز پر اپنا حق سمجھ کر لوٹ لے۔ میری تبسم کے لیے دعا کریں کہ وہ جہاں کہیں بھی ہو، اللہ اسے نیکی کی ہدایت دے اور وہ ایسے کام چھوڑ دے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے کیے کی معافی مانگے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس طرح کی مزید سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔
اللہ حافظ۔